بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسجدوا للہ واعبدوا، تو بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 62 جو سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، اس کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے ایک فقہی مسئلہ بیان کر دیں کہ سورۃ النجم کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 62، اس کو جب آپ سنیں تو سجدہ کرنا یہاں پر واجب ہے، فوری طور پر سجدہ کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ انسان بھول جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے اس پر سجدہ کرنا، اس کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ آیت نمبر 62 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے فا، یعنی تو یا پس، اور ہم بتا چکے کہ اکثر اوقات جب لفظ فا آتا ہے تو یہ اس کے بعد میں ذکر ہونے والی بات گویا کہ نتیجہ ہوتا ہے یا نتیجہ ہونا چاہیے گزشتہ ذکر شدہ باتوں کا۔ تو آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اسی کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، تو گزشتہ آیات کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ جتنی بھی باتیں بتائی ہیں قرآن کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں اور وحی الہی کے حق ہونے کے بارے میں، اس کے بعد وہ کفار کے جو اس پیغام سے روگردانی کر رہے ہیں ان کی بری حالت اور برے انجام کے بارے میں، اور اسی طرح یہ کہ تمام نعمتیں دینے والا اور لینے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، جب سب کی بازگشت اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز دینے اور واپس لینے والا اللہ ہے، اور اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اور جن کو کفار پوجا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ان کا بھی در حقیقت رب اور خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں کو جان لینے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ تم سب اسی اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدہ کرو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو، اور اسی کے لیے عبادت کرو کہ جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ فا کے بعد اگلا لفظ ہے اسجدو۔ جب اس کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا فسجدو۔ اسجدو کے بنیادی حروف ہیں سین، جیم اور دال، جس سے لفظ سجدہ ہے۔ توجہ فرمائیں، سجدہ یا سجود، اس لفظ کے جو بنیادی معنی ہے، یہ لفظ بھی انہی عربی کے باقی الفاظ کی طرح ہے کہ جو دین اسلام کے آنے سے پہلے عرب استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لفظ کا دقیق معنی کیا تھا؟ یعنی وہ تصور جو ان کے ذہنوں میں ابھرتا تھا لفظ سجدہ سننے کے بعد، یا اس سے بنے ہوئے دوسرے الفاظ سننے سے جو تصور اور تصویر ان کے ذہن میں آتی تھی وہ کیا تھی؟ اس کا دقیق معنی توجہ فرمائیں، سین، جیم اور دال، اس کے اندر دو بنیادی معنی وجود رکھتے ہیں۔ پہلا عاجزی، انکساری اور تذلل کسی کے سامنے اظہار کر دینا، یعنی کسی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دینا، گویا کہ ہتھیار پھینک دینا، اس کے آگے جھک جانا اور کہہ دینا کہ اس کے سامنے میرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ دوسرا معنی جو اس لفظ میں پایا جاتا ہے وہ ہے اطمینان کا معنی۔ پس کیا معنی ہوا ان دونوں کو ملا کر؟ سجدہ کا معنی کیا بنے گا دقیق؟ ایسا عاجزی اور تذلل کا اظہار کہ جس کے نتیجے میں یہ اظہار کرنے والے کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ یہ ہے لفظ سجدے کا دقیق معنی۔ اور ہمیں بھی عبادات میں جس سجدے کا کہا گیا، اگر وہ سجدہ اپنی روح کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو کہ ہم کس کے آگے اپنی پیشانی جو ہمارے بدن کا بلند ترین حصہ ہے
اس پیشانی کو ہم کس کے آگے خاک پر اور مٹی پر زمین پر رکھ رہے ہیں، اگر اس بات کی معرفت ہو، اس کی قدرت کی، اس کے اختیار کی، اس کی سلطنت کی، اس کی ہیبت کی، اس کی جزا کی، یہ ساری باتیں اگر معلوم ہو تو پھر انسان جب کسی طاقتور ترین ہستی کے آگے عاجزی کا اظہار کر دیتا ہے اور گویا اپنے آپ کو اس کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو دنیا کے تمام خطرات سے اور دیگر جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یا وہ چیزیں جن سے اس کو کوئی نہ کوئی خوف یا پریشانی محسوس ہوتی ہے، جب وہ سب سے بڑے طاقتور اور قدرت مند کے سامنے جھک جاتا ہے اور گویا اپنے آپ کو اس کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس عاجزی اور انکساری اور تذلل کے اظہار کے نتیجے میں ایک بہترین سکون اور اطمینان ایسے شخص کو حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی سجدے کا اصل معنی ہے۔ ظاہری طور پر پیشانی کو زمین پر رکھ دینا یہ در حقیقت علامت ہے، اور علامت ہونی چاہیے کہ انسان اندر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک گیا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور یہ علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی۔ سورۃ البقرہ میں قرآن کریم کے پہلے پارے میں فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے، ابراہیم کے رب نے اس سے کہا، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اسلم، تسلیم ہو جا، جھک جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے فوری کیا جواب دیا کہ میں رب العالمین کے سامنے تسلیم ہو گیا، جھک گیا، اس کا سرکش نہیں ہوں، اس کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ یہیں پر ایک اور نقطے کی طرف بھی توجہ فرما لیں۔ سورہ بقرہ ہی میں پہلے ہی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ یعنی مسیحی، ان کے کچھ غلط عقائد کا، نظریات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنی آسمانی کتابوں سے دوری کے سبب ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے، اور بعض دین فروش علماء نے ان کے اندر، علماء نما افراد نے ان کے اندر پیدا کر دیے تھے، اور وہ یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنت صرف ہماری ہے۔ یہودی کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے، مسیحی کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے، اور قرآن کریم نے اس بات کو اپنے اندر جگہ دی اور اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، اور پھر اپنا معیار بھی بتایا کہ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے، تاکہ قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے والوں کے ذہنوں میں اس قسم کے غلط عقائد اور نظریات، جن کو قرآن آرزوئیں کہتا ہے، وہ پیدا نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہیں جا سکتا مگر یہ کہ یہودی ہو، مگر یہ کہ مسیحی ہو، یعنی یہ دونوں قومیں اپنے اپنے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہیں۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا ان کے جواب میں، ان عقائد کے جواب میں فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ باتیں ان کی آرزوئیں ہیں، بے بنیاد اور بیہودہ آرزوئیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنی دلیل لاؤ اگر تم، اپنی برہان یعنی محکم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ غلط عقائد بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں قرآن مجید نے حقیقی اور حق پر مبنی جنت میں جانے کا معیار بیان فرمایا بلا۔ بلا کا معنی ہوتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو پیچھے ذکر ہوا وہ غلط ہے، جنت میں نام رکھنے سے کوئی نہیں جائے گا، میرا نام یہودی ہے، میرا نام مسیحی ہے، میرا نام فلان ہے، یا آج کے دور میں جیسے مسلمانوں کے فرقے کہتے ہیں، کوئی کہے میرا نام شیعہ ہے پس میں جنت میں جاؤں گا، میرا نام سنی ہے پس میں جنت میں جاؤں گا، اور جو بیسیوں فرقے اسلامی معاشرے میں موجود ہیں، نام رکھ لینے سے اور کسی فرقے کے، کسی دین کے گھر میں پیدا ہو جانے سے قرآن مجید اس معیار کو جنت میں جانے کا معیار قرار نہیں دیتا، خبردار کرتا ہے۔ فرمایا بلا، خبردار، جو تم بات کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ معیار کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو جھکا دے، تسلیم کر دے اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر اس کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں،
فلہو اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، مکمل اطمینان کی حالت میں ہوں گے۔ ہر وہ دین بتانے والا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کہ جو انسان کو اللہ کے احکام کے بارے میں سست کر دے اور اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا کر دے کہ تم تو حتماً بخشے جاؤ گے، کرو یا نہ کرو، تو یہ خلاف قرآن لب و لہجہ ہے کہ جو قرآن مجید کے لب و لہجے سے آشنا ہے وہ اس قسم کی باتوں کو وہ ذہن اور وہ فکر قبول نہیں کرتی۔ سجدے کا معنی ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، آئندہ درس میں اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس آیت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔